کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو اور دعویٰ نفی شفاعت قہریہ ہے، نفی شفاعت قہریہ یعنی غیر اللہ کو شفیع قہری سمجھ کر بھی نہ پکارو۔ ابتدائے سورہ بلکہ وہ تو نرا سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اتارا اس لیے ہے تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو جو نہیں آ پہنچا ان تک کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ لعلہم یہتدون، اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ڈرائیں، اور آپ اس لیے ڈراتے ہیں لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ اللہ کی نازل شدہ کتاب کے متعلق وہ اس قسم کے بکواس کرتے ہیں، پتہ ہے صحیح انہوں نے سوچا ہے کبھی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہایت حوصلے کے ساتھ فی ستۃ ایام، بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ۔ تو ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے، پورے تحمل اور سوچ بچار کے بعد کوئی اعتراض کرنا چاہیے، بے سوچے یوں ہی الاپ دیتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ چھا گیا اپنے عرش پر، جس عرش پہ جلوے ڈالتا ہے۔ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ یہاں ولی کا معنی کارساز۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی تو یہ شان ہے اللہ کی کہ تدبیر و تصرف کرتا ہے ہر معاملے کا، آسمان سے زمین تک
خود اس دنیا میں، اس کے بعد جب دن قیامت کا ہوگا اس دن بھی تمام کی تمام تصرفات اور تدبیریں چڑھیں گی اسی اللہ کی طرف، یعنی اس دن میں جس دن کی مقدار 1000 سال ہوگی تمہاری گنتی کے مطابق، مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق، نہیں کہ ایک ہی فرشتہ جو ہے پوری کائنات کو موت دیتا ہے، نہیں، الذی وکل بکم، جو تمہارے موت کے معاملے میں جس کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر مرنے کے بعد پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، دھمکی، کاش کہ تو دیکھے جب کہ مجرم لوگ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے پاس اور کہیں گے ربا ہم نے اب دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اب تھوڑا سا واپس لوٹا، ہمیں دنیا میں عمل کریں گے اچھے، انا موقنون، ہمیں اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ واقعی ہمارا مذہب شرکی جو تھا وہ باطل تھا، حق مذہب وہی توحید والا ہے۔ اگر ہم چاہتے میرے پیغمبر تو لآتینا کل نفس ہداہا، دے دیتے ہر جی کو اس کی ہدایت کا راستہ، لیکن حق کہ وہ پکارتے رہ جاتے ہیں اپنے رب کو، خوف کے ذریعے بھی اور طمع و لالچ کے ذریعے بھی، پھر مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پس نہیں جانتا کوئی جی بھی جو کچھ چھپا دیا گیا ہے اس کے لیے اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک، یہ کس لیے؟ جزاء بما کانوا یعملون، یہ میرا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ بھلا یہ بتاؤ جو شخص مومن ہو یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ دیکھا مومن کے مقابلے میں کیا ہے؟ فاسق۔ معلوم ہوا درجہ کامل مراد ہوتا ہے، فاسق سے مراد کیا ہے؟ کافر، درجہ کامل۔ لا یستوون، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا، کس طرح برابر نہیں ہے؟ اس کی تشریح، لا یستوون کی تشریح، اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے ان کے لیے تو باغات ہوں گے بہترین ٹھکانے کے، مہمانی کے لیے ان کی، بما کانوا یعملون، اے پر وہ لوگ فاسقو جو حد شریعت سے نکل گئے ان کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہوگی۔ جب ارادہ کریں گے کہ نکلیں اس سے، دھکے مار کے لوٹا دیے جائیں گے اسی جہنم کی آگ میں، اور ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب جہنم کا جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ جو منکرین ہیں توحید کے، البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان کو عذاب قریب والا، یعنی اسی دنیا میں عذاب چکھائیں گے، پہلے پہلے بڑے عذاب کے، بڑا عذاب بعد میں ہوگا قیامت والا، یہاں دنیا میں ان کو عذاب چکھائیں گے۔ 7 سال چنانچہ قحط آیا عرب میں، کتے اور مردار کھانے پر بھی وہ مشرک مجبور ہو گئے۔ لعلہم یرجعون، بدی توقع کہ وہ کہیں لوٹ آئیں وہ اپنے کفر سے۔ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کے ساتھ
پھر اعراض کر جائے اس سے، اچھا ہم بھی ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے، قسمیہ بات ہے، دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب، یعنی آپ کو جو یہ قرآن والی کتاب دی ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں، قسمیہ بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، لہذا آپ کو جو یہ کتاب ملی ہے آپ اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کریے، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، بس نہ ہو رہے آپ فی مریۃ من لقائہ، بیچ کسی قسم کے شک کے اس قرآن کے ملنے میں، ہی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے۔ یہاں خواہ مخواہ لوگوں نے احتمال بنائے ہیں، یہ فلا تکن یہ خطاب محمد الرسول اللہ کو ہے، اور ایک استبعاد کا ازالہ کرنا مقصود ہے، اس آئندہ کے لیے یہ تحدید کی جا رہی ہے۔ یہاں لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا ہے، فلا تکن مریت فی مریت من لقائہ، نہ ہو تو بیچ شک کے اس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنے میں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ملنے میں، بات ایسی نہیں، خطاب چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کو ہے، اور یہ تو احتمال بھی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ دیں اور آپ اللہ کریم محمد الرسول اللہ کو بتا بھی دیں، پھر بھی اللہ کے رسول کے دل میں کوئی شک ہو۔ اس کی تو گنجائش ہے کہ جو خود آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے معاملے میں کبھی دل کے اندر کچھ قدورت پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ لوگ سارے کے سارے جو یہ بول رہے ہیں اور بک بک کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی ایسی بات آ جائے درمیان میں جس کے اندر گنجائش ہو شک کی، تو اللہ کریم وہ تاکید کے طور پر فرما رہے ہیں آپ کو یہ ہم نے نئے سرے سے کتاب نہیں دی، پہلے بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لہذا آپ اپنی کتاب کے ملنے میں شک کی گنجائش نہ رکھیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا تھا ہم نے اس کتاب کو نری ہدایت بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ بہرحال وہ احتمال ہے نا، احتمال ہے نا، قرآن تو نہیں کہتا، نہ حدیث کہتی ہے، نہ قرآن کہتا ہے نہ حدیث کا بیان ہے، یہ تو صرف اٹکل پچو باتیں ہیں نا۔ وہ تو روایتی الگ ہے نا، اس کا تعلق آیت سے تو نہیں نا، نہ ہو سکتا نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی نبی بن جائے، یہ امکان جو ہے اس پہ تو بات نہیں چلتی نا، بات ہوتی ہے دلائل کے لحاظ سے، یعنی قرآن سے یا حدیث رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں کہ اس آیت کا تعلق اس حدیث سے ہے یا حدیث کا تعلق آیت سے، اور حدیث جو ہے وہ اپنے مقام پر صحیح ہے، مگر یہاں تو طرز قرآن مقدس کو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، جب سارا خطاب ہی اللہ کے پاک پیغمبر کو کیا جا رہا ہے، اور پھر بحیثیت انسان ہونے کے یہ عام طور پہ اللہ کریم کا طریقہ ہے کہ آپ کو خطاب کر کے فرمایا لا تشرک باللہ، حالانکہ وہاں امکان تو نہیں اللہ کے رسول کے شرک کرنے کا، مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تاکید کرنا مقصود ہوتی ہے کہ آپ کو علل یقین ہونا چاہیے، لوگوں کی بات جو ہے وہ آپ کے دل پر اثر نہ کرے، یہ کہنا مقصود۔ باقی یہ احتمال ہے کہ لا تکم فی مریۃ من لقائہ لیلۃ المعراج، معراج کی رات جو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرو، جب ملاقات ہو گئی ہے تو شک کیسے؟ ملاقات ہونے کے بعد بھی شک ہو سکتا ہے، بس یوں ہی لوگ یہ مارتے ہیں نا۔ قرآن مقدس کا ظاہر اور ربط دیکھو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا،
اور بنا دیا تھا ہم نے ان بنی اسرائیلیوں میں سے کئی لوگوں کو بڑا پیشوا جو ہدایت حاصل کیا کرتے تھے بے امرنا، ہماری مرضی کے مطابق، لما صبرو، ان کو امام کیوں بنایا؟ یہ لما ظرف جو ہے، یہ جواب ہے ائمتن کا۔ ان کو امام کیوں بنایا؟ لما صبرو، جبکہ انہوں نے صبر کر دکھایا، اللہ کی توحید پہ ڈٹ گئے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھا کرتے تھے۔ تحقیق تیرا رب جو ہے وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، بیچ اس کے جو وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا ان مکے والوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں کہ کتنی سینکڑوں ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، کئی ٹولیاں، کئی امتیں جو بڑے نخرے سے چل رہے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر ہزاروں آیات ہیں اگر آدمی ماننا چاہے تو۔ افلا یسمعون، کیا وہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے؟ اولم یروا، دوسری عقلی دلیل، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انا نسوق الماء، ہم چلاتے ہیں پانی کو ایک ایسی زمین کی طرف جو بالکل پٹیل میدان ہوتا ہے، الجوروز، خالی رڑا میدان، بس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، کھاتے ہیں اس سے ڈنگر ان کے بھی، اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، پھر اتنی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے وہ؟ وَيَقُولُ، الٹا کہتے ہیں کب آئے گی یہ فتح کا دن، اگر تم ہو سچے تو؟ جب دنیا کا منہ کھولا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہ کون سا دن ہوگا؟ آپ فرمائیے کہ وہ فتح کا دن جو ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں نفع دے گا کافروں کو اس دن ان کا ایمان، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے قطعا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اچھا اب آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، آپ بالکل ان سے منہ پھیر کے رہیے، توجہ مت کیجیے گا، آپ انتظار میں رہیں۔ انہم منتظرون، عملی طور پہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اپنے کردار کی پاداش میں عملی طور پہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ گویا وہ بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ جب تک قیامت نہ آئے اس وقت تک ہم ماننے کے لیے تیار